الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1983 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التغابن کی آیت 7 سے ہو رہا ہے، 6/4/7۔ قرآن کریم کے ان درسوں سے یا ویسے ہی قرآن کو سمجھنے کے بعد یہ حقیقت تو آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ ساری قرآن کی تعلیم، اس کے تذکار، اس کا ماحصل حق اور باطل کی کشمکش، تعمیری اور تخریبی قوتوں کا ٹکراؤ ہے۔ وہی جسے اقبال شرار بولہبی کی چراغ مصطفی سے ستیزہ کاری سے تعبیر کرتا ہے۔ تعلیم کا ملخص ہی یہ ہے قرآن کا، اس کے انداز، اس کے اسالیب، اس کی تمثیلات، اس کے استعارات یہ مختلف ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اصل نقطہ اس کا یہی ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، تزاحم ہے۔ مذہب کی دنیا میں تو چونکہ یہ تصادم یا ٹکراؤ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں تو زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، یا وہ بھی ہوتا تھا تو مناظرے ہوتے تھے، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو قرآن میں جہاں یہ چیزیں آئی ہیں، تصادمات یا اس کے بعد ان کے نتائج، تو ان کے لیے آسان تھا کہ اسے وہ آخرت پر اٹھا رکھے۔ تو جہاں جہاں بھی یہ چیز آئی انہوں نے اس کے معنی، اس کے مفہوم ہی آخرت لے لیا۔ تو اس دنیا کے اندر کچھ اس قسم کا تصادم نہیں، ٹکراؤ نہیں۔ حق کے علمبرداروں کے لیے کچھ نہیں کرنا، اپنے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کی اور سمجھ لیا کہ دین کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جہاں ایسے مقام آتے ہیں قرآن کے، وہ بڑے غور طلب ہوتے ہیں کہ عام ہمارے ہاں کے تراجم، تفاسیر ان کو قیامت پر اٹھا رکھتی ہیں، بات صاف نہیں ہوتی اس سے، تو پھر یہ ہے کہ قیامت اور اس سے متعلقات ذہن انسانی سے ماورا کی باتیں ہیں، بس ان کو پڑھ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ تو گویا نہ تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ ہمارے لیے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی آیا عبرت ہے، سبق ہے، تعلیم ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے یہ چیز۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، آخرت کے وہ نتائج، آخرت کی زندگی، وہ تو ایمان ہے ہمارا، اس کے بغیر ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن میں جہاں یہ چیزیں آئی ہیں ان کا تعلق صرف آخرت سے ہے۔ سب سے پہلے تو اس دنیا میں یہ جو ٹکراؤ ہے حق اور باطل کا، وہ سب سے پہلے اس کو لیتا ہے، یہی تعلیم ہمیں دیتا ہے، اسی کے لیے جماعت مومنین کو وہ تیار کرتا ہے۔ یہی ہے دین، یہی ہے اس کے فرائض۔ اس کی روشنی میں یہ مقام سمجھنے چاہیے جہاں قرآن ان کو بیان کرتا ہے۔ چھٹی سورت تک ہمارے ہاں یہ جو زیر نظر آئے تھے، وہ یہی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت پیش کرتے تھے اور وہ اس سے انکار کرتے تھے۔ کبھی ایک حجت، کبھی کوئی دلیل، قرآن اس کی بھی میٹ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو خود دلائل و براہین کی بنا پہ ایک چیز کو پیش کرتا ہے نا۔ اس کی آخری منزل ہوتی ہے جہاں پھر وہ ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ بھی یہ ٹکراؤ نہیں کرتا جب وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے مخالفت سے، تو وہ ٹکراؤ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اتر آتے ہیں میدان تک میں۔ تو وہاں یہ صورت نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ ہمارا فریضہ تو وعظ و نصیحت تھا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی اب تم یہ کرتے ہو کرتے رہو۔ تو وہاں تو اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو تاریخ ہے ہماری صدر اول کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زندگی کی، یہ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں ان لوگوں سے دلائل و براہین کی بنا پر یہ چیز بتائی گئی کہ جو روش تم اختیار کیے ہوئے ہو تمہارے لیے بھی تباہی کا موجب ہے، انسانیت کے لیے بھی یہ سوزناک ہے۔ لیکن وہ اب یہ جماعت تعداد میں بھی مختصر تھی، ویسے بھی
सादो सामान के एतबार से भी बेकसी का सा आलम था। दौलत नहीं थी, हशमत नहीं थी, इब्तदा में तो ममलकत भी नहीं थी। तो इसलिए उनके ज़हन में जब ये कहते थे कि इस रविश का नतीजा तुम्हारी तबाही होगा, तो वो इसको मजाक समझते थे। आम मेयार के मुताबिक उनकी समझ में बात ही नहीं आती थी कि ये भी हो सकता है कभी हमारी तबाही और इन लोगों के हाथों। कुरान में ये आम मकामात में आते हैं। 7वीं आयत है जहाँ से हम शुरू होते हैं, ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू। ये ख्याल किए बैठे हैं। जाम का क्या अजीब लफ्ज़ यहाँ आया है। ख्याल खाम है जिसे हम कहते हैं इन लोगों का। मगन है अपनी इस चीज़ के अंदर कि क्या हम अब यहाँ है लन युबअसू, बासा का लफ्ज़ है ये। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ तो बासा बात मौत ही कहा जाता है। वो जो ईमान का जुज़ हमारे यहाँ के वो अल्फाज हैं, उसमें भी ये बासा बादल मौत है आखिरत की ज़िंदगी के मुतालिक। सही है बादल मौत की बात, लेकिन ये बास तो देखिए कुरान कहता क्या है इसको। जुबान के एतबार से मैं फिर ये अर्ज करूँगा, पता नहीं ज़िंदगी कितनी है, बाद में भी आपने कुरान समझ ना हो तो पहली चीज़ ये है कि कुरान के अल्फाज के वो मानी समझिए जो ज़माना नज़ूल कुरान में अरबों के यहाँ मुस्तआमल थे। ये बात मेरी लुगातुल कुरान में आपको मिलेगी। मैंने एक उम्र सर्फ की इस चीज़ को समझने में और उसको मैंने उसके अंदर महफूज कर दिया। ये बास जो है आपने सुना होगा, बास पार्टी, ये रात में जो होती थी, ये क्या चीज़ है बास? बासा के माने होता है किसी मुज़ाहमत को रास्ते से हटा देना, किसी की आज़ादी के रास्ते में जो रुकावटें हों उन रुकावटों को दूर कर देना। चुनाचे वो जो तारीख वहाँ की थी वो जैसी भी थी, मेरा मतलब उससे नहीं, यानी वो जो लफ्ज़ भी आज भी देखिए कि वो जो अहले ज़ुबान इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं तो किन मानों में इस्तेमाल करते हैं? उनकी आज़ादी के रास्ते में जो रुकावटें थी, जो रोड़े अटकाए जाते थे, उनको दूर कर देना, हटा देना उनको, ये थी। अब भी उसका नाम बास पार्टी है। तो बास का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में इन मानों में इस्तेमाल होता था। कहते हैं कि ये मुखालिफीन इस जाम बातिल में मुब्तला हैं। ये कहते हैं कि क्या हम रास्ते से हटा दिए जाएंगे? इतनी बात साफ हो गई और मकसद इससे समझ में आ गई बात, जो आपके यहाँ के जहाज या जंग का मकसद ये है कि जो रुकावटें इंसानियत के रास्ते में हायल होती हैं उन्हें रास्ते से हटा देना। ये था मकसद इन लड़ाइयों का जो सदर अव्वल में लड़ी गई, या जंग का, या इस्लाम जिसको जहाद कहता है। इंसानियत की नश्व नुमा के रास्ते में जो रुकावटें हायल हों उनको, रुकावटों को दूर करने के माने ये था मकसद, ये था वजह जवाब, यही था मकसद इन लड़ाइयों का जो आखिर में लड़नी पड़ी। कहा कि क्या कह रहे हैं ये लोग कि ये हमें रास्ते से हटा देंगे। देखिए तो सही, कुल बलाओ व रब्बी, कितना हत्मो यकीन है। जर्रा ना चीज़ो तामीरे ब्या बाने निगर, मुट्ठी भर सी जमात है, लेकिन कहने वाला तो खुदा है। अल्फाज देखिए, जुबान के एतबार से भी आप इस मुकाम पे ये कुछ ज़्यादा अरबी जानने की ज़रूरत नहीं होती कुरान समझने के लिए। बड़ी आसान जुबान में ये कुल, ये रसूल ऐलान कर दो इनको, बलाओ ऐसा हो कर रहेगा। व रब्बी, मेरा खुदा इसकी शहादत देता है कि ऐसा होकर रहेगा। बलाओ व रब्बी, क्या होकर रहेगा? लतुब असुन्ना, तुम यकीनन इस रास्ते से हटा दिए जाओगे। तुम इंसानियत के रास्ते रोककर हमेशा के लिए खड़े नहीं रह सकते, तुम हटा दिए जाओगे रास्ते। क्या बात है साहब, किन हालात में ये दावा किया जा रहा है? पनाह, आज की इस्तिलाह में समझ लीजिए, मदीने में पनाह गजीनों की एक मुट्ठी भर की जमात है, रहने को ठिकाना तक भी नहीं है।
اس زمانے میں یہ دنیا بھر کی مخالفتوں کا ہجوم سامنے، اور ان سے کہا جائے گا کہ ہاں کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا؟ یقیناً ہٹایا جائے گا، اور میرا خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر وہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری تخریبی کارروائیاں کیا کر رہی تھی۔ تو اب عزیزان ایمان یہ دیکھیے، یہ راستے سے ہٹانا، اس کے بعد یہ بتانا کہ تمہارے ان تخریبی اعمال کا نتیجہ کیا ہے، یہ تو اس دنیا کے اندر یہ سارا کچھ تھا، اور یہ ہو کر رہا، ہٹائی گئی یہ ساری قوتیں راستے سے ہٹائی گئی، انسانیت کی راہیں ہموار کر دی گئی، خدا کی طرف جانے والے راستے میں جو بھی یہ جس قسم کی رکاوٹیں تھیں ان کو ہٹا دیا گیا، اور پھر انہیں یہ جو ہے بتا دیا جائے گا، یعنی نتائج بتا دیں گے۔ اور آگے ہے، تو اس جماعت کو سامنے اپنے رکھ کے یہ کہتے ہو کہ یہ تو بڑا دشوار گزار مرحلہ ہے، ناممکن العمل، ایسا کہ ذالک علی اللہ یسیر، خدا کے نظام، اس کے قانون کے نزدیک یہ بڑی آسان بات ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ حق تو خود اپنے اندر اتنی قوت رکھتا ہے، بس کوئی لے کے اس کو اٹھے صحیح، اور پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں یہ جھاڑو پھیر کے رکھ دیتا ہے، اللہ یسیر۔ لہذا جماعت مومنین سے یا ان سے کہا کہ ان سے ہی کہا اگر بچنا چاہتے ہو اس تباہی سے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، اور اس نور کے اوپر جو اس نے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید میں خود قرآن کے لیے نور کا لفظ آیا ہے، اس سے جامع تر لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ یخرجکم من الظلمات الی النور، ویسے بھی کہا گیا ہے کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ نوع انسانی کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، بڑی جامع چیز۔ خود قرآن روشنی ہے، نور ہے، اور نور کے ساتھ تشبیہ دینے میں تو بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ نور جو خود روشن ہوتا ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ اس کو دکھانے کے لیے کوئی خارج سے روشنی آنی چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سورج ہے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، ہر روشن چیز اپنے وجود کے لیے خود ایک ثبوت ہے، اور پھر وہ دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جیسا آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا ہے کہ قرآن نے تاریکی کے لیے تو جمع کے لفظ سیرے استعمال کیے ہیں، ظلمات کہا ہے کہ مختلف نوعیتوں کی وہ تاریکیاں ہو سکتی ہیں، روشنی کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی روشنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے انسانیت کے راستے روشن کیے تھے، جمع کا سوال ہی نہیں ہے، ایک روشنی، ایک سورج نکل آتا ہے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی 100 بتیوں کی، 100 موم بتیوں کی۔ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، اور یہ چیز خدا کے قانون مکافات کی نگاہوں میں ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے مخالفین کیا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، آمنے سامنے آؤ گے تم ایک میدان کے اندر۔ اب یہاں بھی میں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کے پرستے اس میں اس کو بھی قیامت کا اجتماع کہا جاتا ہے کہ وہاں جب تم آؤ گے وہ دیکھیے تو صحیح کہ کاہے کے لیے وہ کہتا کہ آؤ گے۔ ذالک یوم التغابن، یہ لفظ ہے تغابن، جس سے یہ سورت کا نام بھی سورہ تغابن رکھا گیا ہے۔ تغابن بات صاف کر دی ہے اس نے۔ تغابن، غبن کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ذرا سے الگ مفہوم میں ہوتا ہے یا اس کا ایک گوشہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو غبن کرتے ہیں نا کہ وہ غبن کر گیا، اس کا مال سارے کا سارا مال ہی غبن کر گیا، جس کو کہتے ہیں کہ ختم ہی کر دیا۔ اس کے معنی ہوتا ہے کم کر دینا،
कमी के मानों में होता है ये लफ्ज़ इस्तेमाल। तगाबुन जो है वो ये कि इसमें कितनी कमी रह गई है। वो जो ये जो तसादुम होगा यौमुल जमा, जब ये लश्कर आमने सामने आएंगे, इकट्ठे होंगे, तो उस वक्त ये टेस्ट हो जाएगा। अभी तो अपने निज़ाम में वो समझे बैठे हैं कि हम इतने बड़े ताकतवर हैं। बहरहाल तुम भी मैदान में जाते हो तो यही समझ के मुकाबला कर लेंगे। तो मैदान जंग है ऐसा मकाम जहां पता चल सकता है कि किस में कितनी कमी रह गई है। इंसानी दुनिया के मामलात में रहो तो फिर एक दूसरे की कमी कर देना मामले के अंदर, ये जुर्म होगा। लेकिन यहाँ जो आया है कि जब ये यौमुल जमा जो है, जब ये लश्कर आमने सामने होंगे, इकट्ठे होंगे, तो वहाँ टेस्ट ये होगा कि किस में कितनी कमी रह गई थी। क्या बात है साहब कुरान। अगर इस किस्म का टेस्ट ना हो तो पता ही नहीं चल सकता इंसान को कि मेरे अंदर कमी कितनी है, कुव्वत कितनी है, और मुकाबले के वक्त ये कमी होगी या ज्यादा होगा। ये कमी या ज्यादती जो है आप जानते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव टर्म्स। यानी कोई एक पैमाना होना चाहिए ना। 100 अगर आप पैमाना रखेंगे तो 90 कहेंगे कि 10 कम है, 110 कहेंगे तो कहेंगे 10 ज्यादा है। किससे 10 कम है? 100 से 10 कम, 100 से 10 ज्यादा है। इसको कहते हैं इजाफी या रिलेटिव टर्म जो है। ये चीज जो तवाबुन का लफ्ज कुरान लाया है वो ये चीज है कि ये रिलेटिव चीज है। तुम्हें मुकाबल के फ्री के मुकाबल के से तकाबुल जब होगा, तसादुम होगा, तो मालूम हो जाएगा कि तुम में उसके मुकाबले में कुछ कमी है या उनमें तुम्हारे मुकाबले में कुछ कमी रह गई है। और आप जानते हैं कि कुरान का तो ये कानून मकाफात जो है, नताइज मुरतब करने का असूल वो है मीज़ान, सकुलत मवाजीना व खफ़त मवाजीना। तराजू के 2 पलड़े, कौन सा बोझ, कौन सा पलड़ा झुकता है, कौन सा पलड़ा है जिसमें कमी रह गई है वजन की। वो देखिए वही तगाबुन का लफ्ज कमी के मानों के अंदर यहाँ भी आ जाता है। ये जो यौम तगाबुन है, वमन युमिन बिल्लाह व यामल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यातिही व युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदन ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। वो लोग जो खुदा की अता करदा सताकतों पर यकीन रखते हैं और फिर वो ऐसे आमाल सरजद होते हैं उनसे, वो प्रोग्राम जो खुदा ने अता किया हुआ है। ये सालेहन बड़ा जामिया लफ्ज़ है कुरान में जो आता है। एक तो ये जो मादा इसका है जिससे सुलह का भी लफ्ज़ निकलता है, उसके माने हमवारियाँ होता है, ना हमवारियों को दूर कर देने वाले। और सलाहियत हमारे यहाँ जो लफ्ज़ आया है, सालेहा वो अमल होगा जो इंसानियत की सलाहियतों को बुरुए कार लाए, उनमें नश्व नुमा पैदा करे। सवाल तो सारा इन सलाहियतों के टकराव का था ना जो इस मैदान में आया है। वहाँ देखा जाएगा तो जो जमात खुदा के कवानीन की सदाकतों पर यकीन रखेगी और उन्होंने वो काम किए होंगे जिनसे उनकी सलाहियतें बुरुमंद हो गई होंगी, तो अगर उनमें कोई कमी रह गई होगी, वही पलड़ा जो झुकता और उठता हुआ है, तो ये जो इनकी सलाहियतों की ज़्यादती है, ये जो इधर से इन्होंने ये अपने यहाँ वजन या कुव्वतें इकट्ठी की हैं, इनका नतीजा ये होगा कि वो जो कहीं कोई लफ्ज़ों से पा की थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो वो कमी जो है उसका नुकसान मिट जाएगा। याद रखिए, कुरान इंसानों को मासूम नहीं गर्दानता कि किसी से कोई लफ्ज़श होने ही ना पाए। लफ्ज़श तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद उस लफ्ज़श की वजह से जो कमी आ जाती है, नुकसान हो जाता है, उसकी तलाफी का रास्ता भी उसने बता दिया है। और तलाफी का रास्ता ये है कि अगर हसनात जो है वो सय्यात के नुकसान को का इजाला कर देती। तरीका ये है
کہ کہیں کوئی کام ایسا ہوا ہے جس سے کمی واقع ہو گئی ہے تمہاری صلاحیتوں میں، تو اس قسم کے کام کرو کہ جن سے وہ کمی بھی پوری ہو جائے اور پھر آگے بھی تم بڑھ جاؤ۔ وہ بیماری کے بعد کنویلیسن کی سٹیج جو ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے جو کمزوری آ جاتی ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ پھر وہ طاقتور غذائیں بھی، طاقتور دوائیاں بھی، پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو کمی آ گئی ہے بیماری کی وجہ سے وہ پوری ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اور طاقت آ جائے تاکہ آئندہ جو بیماری آنے والی ہے اس کی ریزسٹنس کی پاور اس کے اندر زیادہ ہو جائے۔ یہی سارے یہ پروگرام قرآن دیتا ہے۔ وہ اتنا ہی فرق ہے کہ وہ صرف طبی زندگی کے ہی نہیں دیتا، اس کے بھی دیتا ہے کہ طبی زندگی کا، انسان کی طبی حالت کا بھی پرفیکشن میں رہنا نہایت ضروری ہے اس دنیا کی سطح کے اوپر، اور اس کے ساتھ انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے بھی وہ اس قسم کا پروگرام دیتا ہے۔ کہا ہے کہ یہ جب ازالہ ہو جائے گا ان کی ان کمیوں کا، تو پھر ان کے لیے وہی جو قرآن تشبیہاً ان کا انجام بتایا کرتا ہے، نہایت خوشگوار زندگی، سیرابیوں کی، خوشحالیوں کی، اور دوام اس میں ہوتا ہے کہ جن کے سیرابی میں فرق نہیں آئے گا۔ اور ذالک الفوز العظیم، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن ماحصل اس تمام پروگرام کا یا مومن کی یا مومنین کی زندگی کا نجات نہیں قرار دیتا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ نجات کے معنی ہوتے ہیں کسی عذاب میں مبتلا یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونے والے کو اس مصیبت سے چھڑا دینا۔ تو یہ تو ایک نیگیٹو ورچو ہے، بیماری کا علاج ہو جانا، وہ تو بیماری گئی ہے صرف، اس میں وہ طاقت اور توانائی نہیں آئی ہے۔ اگر ماحصل سارا زندگی کا یہ ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ باقی جو مذاہب ہیں، عیسائیت وغیرہ، ان کے ہاں اتنا ہی ہے کہ انسان ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس مصیبت میں سے اس کو نجات دلا دینا، یہ ماحصل ہے سارا۔ کیا پروگرام ہوا یہ؟ مینا صدت خود دائرہ، انسانوں کو پہلے مصیبت میں پھنسا دینا اور پھر ان سے کہنا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کاہے کے لیے؟ تاکہ اس مصیبت سے تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ قرآن نجات نہیں کہتا، فوز العظیم کہتا ہے، اچیومنٹ جسے کہتے ہیں، کچھ حاصل ہونا، یہ حاصل ہوگا تمہیں، اس سے جو حاصل ہوتا ہے اس سے انسان آگے بڑھتا ہے، ارتقائی منازل طے کرتا ہے۔ فوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ان صداقتوں سے انکار کرتے ہیں، اس کے مخالفت کرتے ہیں، دو چیزیں ہیں، کفر اور تکذیب۔ باتیں تو یہ قریباً ہر درس میں ہی آتی ہیں، لیکن درس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان کو دہرایا جائے۔ وہ تکرار اس کی جو ہوتی ہے وہ تکرار کی خاطر نہیں ہوتی، بلکہ اور اجاگر کرنا ہوتا ہے معانی کا اور مفہوم کا۔ کفر اور تکذیب، آپ کو یاد ہے میں نے بتایا، کفر تو یہ ہے کہ سرے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا۔ تکذیب ہوتا ہے زبان سے تو اقرار کرنا اس چیز کا، لیکن عملاً اس سے انکار کر دینا، یہ تکذیب کہلاتا ہے۔ ارایت الذی یکذب بالدین، دیکھا تم نے اس کو بھی دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے۔ کون ہے یہ ہے کہ جو اقرار تو اس چیز کا کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، قرآن کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، لیکن فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو تنہا رہ جاتا ہے معاشرے کا اس کو دھکے دیتا ہے، اور جو بھوکا ہوتا ہے اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا، یہ تکذیب کرتا ہے دین کی۔ اور اسی لیے تو آگے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، ان مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ تو اب جن کو مصلی یا نمازی کا ہے وہ تو بہرحال مسلمان ہی ہوں گے نا، تو یہ مسلمان ہونے کے باوجود یہ دین کی تکذیب کرتا ہے، کفر نہیں ہے یہ۔ تکذیب یہ ہے کہ جو کچھ اس سے کہا گیا تھا اور جس کا یہ اقرار زبانی کرتا ہے کہ یہ ہاں سب چیزیں ہیں، میرا ان کا ایمان ہے، عملاً وہ کر کے نہیں دکھاتا، ان کے خلاف جاتا ہے، تو تکذیب کے یہ معنی۔ تو یہ لوگ جو سرے سے انکار کرتے ہیں ان صداقتوں سے، یا زبان سے اقرار کرتے ہیں
عملاً اس کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں. اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، ان کا انجام تباہی ہے، اس دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے. وبئس المصیر، وہ آخری مقام پناہ کا جسے آپ کہتے ہیں، نہایت برا مقام ان کے لیے ہوتا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اب یہاں پھر ایک لفظ آ گیا. عام ترجمہ آپ کہیں گے کہ کوئی مصیبت نہیں آتی انسان کے اوپر سوائے اللہ کی اجازت کے. اللہ اجازت دیتا ہے مصیبت کو تو وہ آتی ہے، تو وہ تو اللہ کی اجازت سے جو آ گئی ہے، پھر یہ کیا کر سکتا ہے اس کے لیے؟ اگر یہ اس کا کچھ مدافعت کرتا ہے، علاج کرتا ہے، یہ تو جنگ ہو گئی خدا کے ساتھ. اس نے تو کہا ہے مصیبت پہ جاؤ اس کی طرف، اور یہ اس کو روک رہا ہے، یہ دھکا دے رہا ہے. آ بھی گئی ہے تو اس کا پھر کوئی علاج کر رہا ہے، اور سارے قرآن میں ان کا علاج بتایا ہوا ہے. آپ نے دیکھا یہ کہاں چلی جاتی ہے بات؟ ایک لفظ کے غلط تصور سے. یہ اذن کے معنی اجازت یا حکم دینا نہیں ہے. کہ یہ پہلی چیز تو یہ دیکھ لیجئے، اصابہ من مصیبت. ہمارے ہاں تو مصیبت کا لفظ مصیبت کے لیے ہی آتا ہے، اس کا اور ترجمہ میں کیا کروں؟ بنیادی عربی زبان میں یہ مصیبت کا لفظ ہر واقعہ کے لیے آتا ہے. یہ دیکھیے ما اصابہ یہاں سے ہے، یہ روٹ اس کا واقعہ ہونا. کوئی واقعہ نہیں ہوتا الا باذن اللہ، اور اذن کے معنی ہوتا ہے قانون خداوند. کائنات میں جو واقعہ بھی عمل میں آتا ہے اس کے لیے قانون مقرر ہے، قانون خداوندی کی روح سے ایسا ہوتا ہے. ہر واقعہ کے لیے ایک قانون مقرر ہے. اگر وہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں، اس کو غور سے سنیے گا، یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرے گا. بنیادی طور پہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے ایسا کیا. آگ اس میں انگلی ڈالو تو وہ جلا دے گی، یا آگ کا یہ فریضہ کہ وہ پانی رکھو چولہے پہ تو بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا مسئلہ ہو گیا. آگ کاز، سبب، پانی کا کھول جانا اس کا ایفیکٹ. یہ قانون خداوندی ہے. لیکن یہ چیز کہ خدا نے آگ کو بنایا اس طرح سے کہ وہ حرارت دے ہمیشہ، اگر اس اوریجن کے اوپر جائیں گے تو پھر تو خدا نے آگ کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے حرارت وہاں پہنچانی ہے. وہاں ہے یہ چیز. اسی لیے یہ جو امر کا عالم امر ہے، جہاں یہ چیزیں خدا طے کرتا ہے کہ آگ سے کہتا ہے کہ تو نے حرارت وہاں پہنچانی ہے، پانی سے کہتا ہے تو نے پیاس پہنچانی ہے. یہ چیزیں جو ہے اس کے لیے ہے یحکم ما یرید. وہاں صرف خدا کی مرضی اختیار چلتا ہے. یہ بات نہیں کہ پہلے کوئی کاز موجود تھا تو پھر آگ نے حرارت وہاں پہنچائی، وہاں یہ بات نہیں ہے. لیکن جب وہ چیز عالم خلق میں آ جاتی ہے، ہماری دنیا میں آتی ہے، تو پھر وہ قانون کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آتی ہے. پھر یہ ہر شے یہاں علت اور معلول، سبب اور مسبب، جو جسے آپ کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ کی دائرے کے اندر ہر شے آ جاتی ہے. یہاں کوئی واقعہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو جس کے لیے کاز نہ ہو اور وہ ایفیکٹ معلوم ہو. کتنی بڑی چیز ہے. قرآن نے تو متعدد مقامات پہ یہ بتایا ہے یہ چیز کہ ہر واقعہ کا ایک کاز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے. اب اگلی بات ہے جس میں واقعی نگاہوں میں نورانیت پیدا کر دیتے ہیں ایسے مقام. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اس چیز پہ یقین رکھتا ہے، یہ علم حاصل کرتا ہے، تو اس سے اس کی فراست کو ایک روشنی مل جاتی ہے جو معلوم کر لیتا ہے کاز سے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا. قرآن کی گہرائیوں میں جانے سے مومن کو ایک بصیرت حاصل ہو جاتی ہے
جس سے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ اقبال کے الفاظ بڑے جامع ہیں، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خارے دید و احوال چمن کو، وہ کانٹا دیکھتا ہے تو سارے باغ کی کیفیت بیان کر دیتا ہے۔ یہ اس قسم کی فراست مومنانہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ علم ہونے کے بعد کہ آگ کا فنکشن فریضہ یہ ہے کہ یہ حرارت پہنچائے، اس درجے تک یہ پانی کو بوائل کرے، اس سے آگے اگر ہم ہاتھ ڈالیں گے تو یہ جلا دے، جلا دینے سے یہ تکلیف پہنچے، یہ سارا کچھ، یہ علم حاصل ہونا، یہ فراست حاصل ہونا، قرآن کہتا ہے جامع لفظ ہے کہ یہ جو واقعہ بھی ہوتا ہے کائنات کے اندر، اس کا ایک کاز ہوتا ہے، پھر وہ واقعہ ہوتا ہے۔ وہ کاز یقیناً خدا کا ہی مقرر کیا گیا ہے، لیکن یہاں وہ غیر متبدل ہے، اور جو ان صداقتوں پر، ان قوانین کے پر ایمان رکھتا ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کے قلب کو، اس کے ذہن کو، بڑا جامع لفظ ہے قرآن کا یہ، لیکن قرآن نے قلب کا لفظ بھی تفقع کے لیے استعمال کیا ہے، سمجھنے کے لیے، تو اسے یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دور سے دیکھ لیتا ہے، بہت پہلے بھانپ لیتا ہے کہ ایسا کچھ وجود میں آنے والا ہے، کیونکہ وہ اس کاز کا نتیجہ جانتا ہے۔ یاد قلب، کیا بات ہے! رہنمائی کی روشنی دے دیتا ہے قرآن ایسے شخص کو کہ جو یہ یقین رکھے، خدا کے ان قوانین کی صداقتوں پر یقین رکھے، اور پھر ایسی فراست حاصل کر لے کہ وہ دور سے آنے والا جو کاز فوراً سامنے نہیں آتا۔ بہت سے ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جو بڑی گہری نظر سے، تفکر سے، تدبر سے، علم سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ وہ تو عام لوگ ہیں، ہمارے جیسے، کہ وہ سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے، اور ہمیں تو اس وقت بھی پتہ نہیں چلتا، اس وقت بھی ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی ایسی تھی، صاحب کیا کیا جائے، اللہ کا قانون ایسا تھا، نہیں ہم کہتے، اس کے لیے تو علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ جنہیں فراست حاصل ہوتی ہے، وہ بہت پہلے سے یہ بتا دیتے ہیں، یہ پیشین گوئی نہیں ہوتی۔ بعد میں سے بات آئی، اذن کا لفظ قرآن نے بارش کے لیے بھی استعمال کیا ہے، بارش خدا کے اذن سے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں والے محکمہ موسمیات میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، چھوڑ لیجیے، جن لوگوں کے ہاں یہ چیز علم پرفیکشن پہ پہنچا ہوا ہے، وہ بہت پہلے بتا دیتے ہیں فلاں وقت پہ فلاں جگہ اتنی بارش ہوگی۔ کیسے بتا دیتے ہیں؟ خدا نے یہ قانون مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ قانون کے جو کازز ہوتے ہیں جن سے بارش برستی ہے، وہ اپنی فراست سے، اپنے آلات سے، ان ذرائع سے پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا اس کے بعد۔ یاد قلب واللہ بکل شیء علیم، یہ اس خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں کہ جس کو ہر شے کا علم ہوتا ہے۔ کہاں علیم کا لفظ آیا؟ اور پھر یہ کہا کہ جس طرح سے یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون خارجی کائنات کے اندر عمل پیرا ہوتے ہیں، انسانی زندگی، انسانی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ وہاں بھی قانون مقرر، دھاندلی نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، قانون ہے۔ جو نظام بھی انسانیت کے لیے ظلم اور جبر اور استیلاس کا منصب ہوگا، یہ کون ہو گیا، اس سے تباہی آئے گی، یہ اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ یہ قانون مقرر ہے۔ قرآن کریم جو بار بار کہتا ہے کہ لا یفلح الظالمون، ظالم کی کھیتی نہیں پنپ سکتی، جبر کامیاب نہیں ہو سکتا، ظلم پنپ نہیں سکتا، بار بار یہ چیزیں وہ کہتا چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کچھ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بتاتا یہ ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جہاں بھی جبر اور استحصال سے کام لیا جائے گا اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ یہ اٹل قانون ہے۔ اسی طرح جس طرح سے آگ پہ پانی رکھو گے تو وہ کھولے گا، جہاں وہ لا تبدیل لکلمات اللہ کہا ہے تو وہ کلمات صرف وہی نہیں ہے جو انسانوں کی دنیا کے اندر کار فرما ہے،
وہ کائنات کے اندر جو کار فرما ہے کلمات اللہ ہیں۔ قرآن میں قوانین کے لیے یہ لفظ آیا ہے، دو لفظ ہیں، کلمات اللہ بھی ہے اور سنت اللہ بھی ہے۔ کلمات اللہ جب وہ ان تھیری ہوتے ہیں، یہ قوانین نظری طور پہ وہ قوانین الفاظ میں ہوتے ہیں تو وہ کلمات ہوتے ہیں، جب وہ عمل میں آ جاتا ہے تو اسے سنت اللہ کا۔ خدا کی روش ایسی ہے، وہ ان قوانین کے مطابق یہ کرتا ہے۔ پہلے بتایا ہے کہ یہ نظری طور پہ قانون یہ ہے کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، اور جب ظالم کا انجام تباہی ہوتا ہے تو اسے کہیں گے یہ سنت اللہ کے مطابق ہو رہا ہے۔ کیا الفاظ ہے قرآن کے ساتھ۔ واللہ بکل شیء علیم، اس واسطے اے جماعت مومنین بچنا ہے ان تباہیوں سے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اطاعت کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگر تم اس سے اعراض برتو گے تو نہ خدا کا کچھ بگاڑو گے، نہ اس رسول کو ہی کسی قسم کا تم نقصان پہنچا سکو۔ یہ ان کا کاروبار نہیں ہے کہ اس سے ان پر مندہ پڑ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ رسول کے ذمے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ کہا یہ ہے خدا نے کہ ہم نے دونوں راستے انسانوں کے سامنے واضح کر دیے، غلط بھی اور صحیح بھی۔ انسان کو اختیار دیا کہ ان میں سے جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے۔ رسول کے ذریعے سے یہ چیز واضح کی، یہ جو راستے واضح کرنے ہیں وحی کے ذریعے۔ رسول کا فریضہ یہی ہے کہ وہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے یہ سائن پوسٹ نصب کر دیتا ہے کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے اور یہ ادھر جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پہنچا دینا اس بات کا، اس قانون کا۔ یاد رکھیے خدا نے ہر جگہ یہ کہا ہے کسی قانون کی خلاف ورزی سے گرفت نہیں کی جا سکتی تا وقت کہ اس کا قانون کو پہلے پہنچا نہ دیا جائے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ رسول کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی پکڑ کے سیدھے راستے کے اوپر چلاتا جائے۔ یہاں زبردستی کا کام نہیں ہے، یہ وہاں آیا ہے لا اکراہ فی الدین، جہاں کہا ہے لقد تبین الرشد من الغی۔ راستے تو ہم نے واضح کر دیے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جو راستوں کا واضح کرنا ہے، جبر سے، ظلم سے، دندے سے جو چیز کی جائے گی وہ راستے واضح نہیں کیے جاتے۔ وہاں تو ایک اپنا حکم ہوتا ہے، اس کے مطابق چلایا جاتا ہے دوسروں کو۔ خدا یہ نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے کہ میں بھی زبردستی کسی کو نہیں چلاتا راستے سے۔ رسول سے کہتا ہے کہ تیرا کام بھی یہ نہیں ہے کہ تو زبردستی چلائے لوگوں کو راستے کے اوپر۔ میرا کام تھا کہ میں واضح طور پہ قوانین دے دوں کہ یہ غلطی، یہ تباہی کی طرف جائے گا راستہ، یہ راستہ سلامتی کی طرف جائے گا۔ تیرا کام یہ ہے کہ وہ تو وہاں ان کو بتا دے کہ یہ دو راستے ہیں۔ تیرا کام یہ نہیں ہے کہ زبردستی ان کو چلائے راستے کی اوپر۔ وَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور یہ کہا کہ یہ پھر جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا، اللہ لا الہ الا ہو، کائنات میں اقتدار خدا کے قوانین کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ یہ صاحب مقتدر کے ہیں، کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے، کسی کی سپریمیسی اور سورنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو اپنے قوانین کے متعلق کہتے ہیں وہ ہو کر رہے گا۔ کوئی طاقت ایسی نہیں کائنات میں کہ جو ان کو الٹا سکے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اور ہمارے ہاں پھر آپ دیکھیے وہ ترجمے میں خدا کے سوا کوئی نہیں جس کی پرستش کی جائے۔ وہی ٹکراؤ اور تصادم کا تصور نکل جائے تو پھر ان الفاظ کے معنی پھر یہ ہو جاتے ہیں اللہ ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور آگے یہی ہے کہ پھر مومن اللہ پر توکل کرتے، اور پھر توکل کے معنی آپ کو پتہ ہی ہے۔ توکل پر خدا میں نے کہا ہے، ہمارے بزرگوں کے بڑے بڑے قصے آ رہے ہیں سب، وہ وقت یاد آ جاتا ہے جہاں یہ قصے پڑھتے تھے جناب کہ وہ چلے گئے، مولانا صاحب نام نہیں لیتا تنقید ہو جائے گی، گھر میں کچھ نہ چھوڑا، 6 مہینے باہر رہے، بال بچے گھر میں تھے، گھر میں واپس آئے
بیوی سے پوچھا کہ کیسے گزارا کیا 6 مہینے. کہنے لگی کہ یہ بھینس تھی تو اس کا دودھ دوہتے تھے ہم, بچے چارہ وارہ لے آتے تھے, دودھ بیچ کے میں گزارا کرتی رہی, بچوں کو پالتی رہی. کہنے لگے اچھا یہ ہوا. تو میں بھی نہیں سمجھا کہ میری اس بزرگی میں کمی کیوں رہ گئی. پھر دوبارہ جب حکم ہوا جانے کا تو سب سے پہلے اس بھینس کو ذبح کر دیا کہ یہ میرے توکل کے راستے میں حائل ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے توکل. اور وہاں یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اونٹ کہاں ہے, کہتے باہر چھوڑ آیا ہوں. کہنے لگے کیسے چھوڑا؟ کہنے لگے وہاں چھوڑ دیا تو عقل بڑھ. کہنے لگے پہلے اس کو رسی سے باندھ کے آ تو پھر تو عقل کا. یہ ہوتا ہے یہ یقین کہ رسی سے باندھا ہوا اونٹ نہیں بھاگے گا, یہ توکل ہے کہ خدا کا قانون اتنا محکم ہے کہ اس کے مطابق کچھ کیا جائے تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اسے توکل کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ وہ رزق کی تلاش کرتے ہو, ان کا توکل با خدا. کہنے لگے کہ پہلے دانا بیج ڈالو زمین میں اور پھر توکل کرو خدا کے اوپر. اس کی قانون کی محکمیت. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اس کے راستے میں بڑا صبر آزما راستہ ہے. حق کے راستے میں اٹھ کے کھڑے ہونا ایزا نعمت. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. کہا سب سے پہلے اس راستے میں تمہارے بیوی بچے حائل ہوں گے. اگر وہ تمہارے ہاں ہم آہنگ نہیں ہیں تمہارے مقصد سے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اس مقصد کے لیے یہ جو باطل کے خلاف نبرد آزمائی تھی, اس مقصد کے لیے جو پہلا قدم تھا مالی ایثار اور قربانی کا, اس میں یہ کہا تھا نا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. پوچھتے ہیں کہ کتنا دے دے دوسروں کے لیے, کہہ دو کہ جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے سب کا سب. اب اگر بیوی بچے ہم آہنگ نہیں اس سے تو وہ تو پہلے دن چلا اٹھے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم, کل کو مصیبت پڑ گئی ہمارے اوپر, کون اس کے لیے بھگتے گا؟ تم تو چلے جاؤ گے, یا تم تو چپکے سے بیٹھ جاؤ گے کہ میں نے اللہ کے لیے یہ کچھ کر دیا. جو کیا کرو. کہا قرآن نے اسی لیے کہا تھا کہ بیوی کے انتخاب کے لیے پہلے یہ دیکھو کہ وہ آئیڈیالوجی میں متفق ہے تم سے یا نہیں. میں نے یہ جو ترجمہ کر دیا ہے نا, وہ ہے قرآن نے, مشرک وہ ہے جو تمہارے ساتھ آئیڈیالوجی میں اشتراک نہ کر رہا ہو, وہ کچھ اور ساتھ میں لا رہا ہو. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے, نہ مشرک مرد مشرک عورت سے, نہ مشرک عورت مومن مرد سے. تو وہ اختلاف ہے بنیادی نظریہ زندگی کا. نظریہ زندگی کے مطابق ہو میاں بیوی تو پھر تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں, وہ گھر جنت ہو جاتا ہے. اور یہاں جہاں یہ اختلاف ہو, 1000 قسم کی آسائشیں بھی میسر وہاں ہوں, وہاں اس گھر میں وہ آگ ہوتی ہے جسے خدا کہتا ہے کہ دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے. اس لیے وارن کیا کہ اگر گھر میں یہ کیفیت نہیں ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ اس راستے میں تمہارے بیوی بچے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. سارے نہیں, تمام بیوی بچے نہیں. قرآن نے تو دوسری جگہ کہا ہے کہ دعا یہ ہے مومن کی کہ یا اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بیوی کے متعلق کہا ہے کہ باعث سکون و راحت ہے تمہارے لیے. من ازواجکم, ان میں سے جو ہم آہنگ نہیں ہے تمہارے ان مقاصد حیات کے ساتھ تو ان کی وہ تمہاری دشمن بن جائیں گے, تمہارے مقصد کے دشمن بن جائیں گے. کہا اس کے لیے کرنے کی بات یہ ہے, یاد رکھو وَإِن تَعْفُوا, آگے بڑھ جاؤ ان تنگ نایوں. یہ جو ان کی تنگ نظری ہے جو کہتے ہیں کہ اپنے ہی بال بچوں کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے, ہمیں کیا دوسروں کی پڑی ہوئی ہے, وہ اپنا آپ کریں, وہ ہم ان کے لیے کوئی ذمہ دار ہے ان کے. ہم کہا نہ, تاخو کے معنی بڑا اہم ہے یہاں, بنیادی معنی اس کے معنی ہوتے ہیں آگے بڑھ جاؤ ان تنگ نہ, گزر جا بن کے سیل کند رو کو بیاباں سے, گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ ہاں ہو جائے. یہ ہے تاخو, آگے بڑھ جاؤ ان سے. یہ بڑی تنگنائیں ہیں تمہارے لیے یہ پیدا کر رہے ہیں. وَتَصْفَحُوا, ہمواریاں پیدا کر دو. میں نے عرض کیا تھا نا
کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اور ہمسائے کے گھر کے اندر جو دیوار کھڑی ہوتی ہے اس سے یہ 2 گھر ہوتے ہیں. اگر یہ گھروں کی دیواریں درمیان میں نہ ہوں تو معاشرہ ہوتا ہے. ہم صبح جو نکل جاتے ہیں باہر تو یہی افراد ہوتے ہیں گھروں کے اندر جن کا الگ الگ گھر ہوتا ہے. یہی ہوتے ہیں جن کو معاشرہ کہا جاتا ہے. کہاں یہ تنگ ناؤں سے نکل جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. یہ جو راستے میں دیواریں کھڑی ہیں نا تمہارے، دیواروں کو ہٹا دو اور اس کے بعد تمہارا خاندان معاشرہ بن جائے گا. معاشرہ عالمگیر انسانیت بن جائے گی. وَتَغْفِرُوا، اس طرح سے حفاظت کا سامان طلب کرو، اپنوں کے لیے بھی دوسروں کے لیے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خدا کا قانون حفاظت بھی دیتا ہے، سامان نشو و نما بھی دیتا ہے. انما اموالکم، معاف کیے گا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تم کیا لفظ ہے یہاں؟ کہا یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے جو کہا ہے اولاد اور مال اور یہ بیوی بچے یہ تمہارے لیے دشمن ہے تو ان کو ذبح کر کے نکل جاؤ. صاحب یہ تو ہے ہی. کہا اگر نہیں، یہ وہ کٹھالی ہے. سنار کے ہاں وہ آگ کی کٹھالی ہوتی ہے، اس میں وہ ڈالتے ہیں ایک چیز کو جسے وہ سونا کہہ کے دیتی ہے. وہ کٹھالی کیا کرتی ہے؟ وہ کٹھالی پگھلاتی ہے اور اس میں وہ الگ کر دیتی ہے خالص سونا اتنا ہے اور اس میں کھوٹ اتنا ہے. پورے کا پورا خالص ہے تو پھر یقین ہو جاتا ہے، کھوٹ ہی کھوٹ ہے تو بھسم کر دیتی ہے. کٹھالی ایک آگ جو ہے بجائے خیش وہ یہ بات نہیں کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے، اس سے تو ایک کام لیا جائے گا یہ دیکھنے کا کہ کھوٹ کتنا ہے اور خلوص کتنا ہے. کہنے کہ تمہارے خلوص ماپنے کا جو ذریعہ یا کٹھالی ہے یہ بال بچے ہیں. واہ واہ، اپنے آپ کو اس کٹھالی میں ڈال کے پھر دیکھ لو کہ کتنا خلوص ہے تمہارے یہاں اور کتنا کھوٹ ہے، یہ بتا دیں گے. اور بات بھی یہی ہے عزیزہ نے، مرتا وہیں آ کے ہے آدمی. باہر اگر اکیلا ہو پھر تو سب کچھ جھیل لیتا ہے. ان کی خاطر بہت کچھ کرتا ہے. بڑھاپے میں بھی سب کچھ میسر ہے اور اس کے باوجود الحاکم التکاثر لگا ہوا ہے وہ اس ریس کے اندر. تو بابا تمہیں اب ضرورت کیا؟ بھائی یہ چھوٹے بچے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ کر کے مجھے جانا چاہیے نا. تو اپنے لیے تو وہ 2 روٹیاں ہی کافی تھیں اور چند سال باقی تھے، اور ان کے لیے تو پھر لا انتہا ہوتا ہے. فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، لیکن اگر تم نظام خداوندی کو قائم کرو گے بہت اجر عظیم وہاں سے ملے گا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اپنی حد تک استطاعت کا، پوری کی پوری جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق یہ کرو. طریقہ کیا ہے؟ امراً واسمعوا واطیعوا. قرآن کریم میں جہاں بھی اس نظام کے متعلق کہا گیا ہے وہ سمعنا واطعنا یہ مومنین کی صفت ہے. اطانا تو یہ ہے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. یہ سمانا ساتھ کیوں ہے؟ سمعنا ساتھ کیوں ہے؟ ہم سنتے ہیں. قرآن جو نظام قائم کرتا ہے اس میں صرف کتابوں کی روح سے ہی اوبیڈینس یا اطاعت نہیں ہوتی، اس میں زندہ اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر موقعہ کے اوپر قرآن سے استنباط کر کے دیکھتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، وہ اناؤنس کرتا ہے، یہ سنتے ہیں، اس کے مطابق اطاعت کرتے ہیں. سمعنا ضروری ہے اس اطاعت کے لیے جو نظام کی روح سے اطاعت کی جائے. مذہب میں ضرورت نہیں ہوتی. وہاں تو کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیجئے، ہدایہ اٹھا لیجئے، شامی اٹھا لیجئے، عبد المختار اٹھا لیجئے اور اس کے اندر مسئلہ دیکھ لیجئے. تو مسئلہ آپ نے دیکھ لیا، خود نہیں دیکھتے کہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیا، اسے سمعنا کا سوال ہی نہیں ہوتا. سمعنا کے معنی ہے کہ کوئی ایسی اتھارٹی کہ جو یہ کہے کہ یہ کرو پھر تم کہو ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں. واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. انفقوا، پہلا ہی شرط یہ ہے کہ کھلا رکھو اپنی کمائی، اپنے مال. یہ بظاہر نظر آئے گا کہ دوسروں کو تم نے دیا ہے یہ ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے، در حقیقت خیرا لانفسکم یہ خود تمہارے ہی بھلے کی بات ہے جو تم کر رہے ہو. تو وہ جو اپنا نفع نقصان نہیں سوچتا اسے تو پاگل کہتے ہیں نا. وہ کہتا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے.
اور فائدہ جو ہے بات دوسری طرف چلی جائے گی. وہ ایک فکرہ یاد رکھیے قرآن کی روح سے، انسان کے جسم کی پرورش ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو یہ لیتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس کی ذات کی پرورش ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو یہ دیتا ہے. اس لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے تثبیتاً لأنفسکم، اپنی ذات کی کے استحکام کے لیے، اس کے ثبات کے لیے ذریعہ یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرتے چلے جائیں. خیراً لأنفسکم، اور آگے بتایا ہے اس قسم کا خیر ہے. وَمَن یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور پھر مثال بھی کیا دیتا ہے قرآن، کھیتی کی مثال دیتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ شوہ نفس پہلے بھی آ چکا تھا. اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ پانی تھوڑا ہو، اور اب تو یوں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شہر میں جائیے، گرمی کا موسم ہو، نلکے کے نیچے آپ دیکھیے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیچھے، اور پھر اس سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائی کیا ہوتی ہے، وہ جو دوسرے نمبر پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اگلے نمبر کو دھکا دے کے ہٹا دیتا ہے کہ وہ بس بھی کار ہوں ساری بھر کے لے چلے آئے گا، پیچھے دیکھنا ہے لائن کی نہیں لگی ہوئی آگے، تو اگلا انہوں کہتا ہے گا تیرے پیو دا پانی آ گا. یہ جو چیز ہے نا کہ پچھلا اگلے کو دھکا دے کے اپنی بالٹی آگے کر دیتا ہے، اس کو شو کہتے ہیں. کہتا ہے کہ جو اس جذبے سے محفوظ رہا بچ گیا، شوہ نفس. اور مثال آگے جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے ہم شہر والے تو سمجھ نہیں سکتے، گاؤں والوں کے متعلق پوچھیے. یہ جو پانی جاتا ہے نا کھیتوں کو سیلاب ہونے کے لیے، نہری کھیتیاں ہوتی ہیں، پھر وہ کھال ہوتی ہے، کھال سے آگے پانی جاتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے روز ہوتا ہے کہ پانی کے جھگڑے کے اوپر فساد ہو گیا اور کتنے قتل ہو گئے. تو ہوتا کیا ہے، پہلے جو کھیت جس کا آتا ہے نا وہ ذرا زیادہ طاقتور ہے، تو وہ ان کہتے ہیں پان لیا پانی، وہ کھال کو کھود کے اپنے کھیت کی طرف لے جاتا ہے. تو ٹھیک ہے اس کے کھیت کو پانی مل جاتا ہے جو بھرے گی، وہ جو آخر میں ٹیل پہ ہوتے ہیں ان تک پانی نہیں پہنچتا بیچاروں کے اوپر، ان کی کھیتیاں جل جاتی ہیں. عزیزان من سنیے اور جھوم جائیے قرآن کی مثال. کہتا ہے کہ تمہارے قاعدے کے مطابق کھیتی اس کی پنپتی ہے جو دوسرے کا پانی کاٹ کے اپنے کھیت میں دے دیتا ہے. خدا کے قانون کے مطابق کھیتی اس کی پنپتی ہے جو پانی میں ترجیح دوسرے کو دیتا ہے اور آپ پیچھے رہ جاتا ہے. جس کا اس قانون پہ ایمان ہے کہا اس کی کھیتی کے پنپنے ہم ذمہ دار ہیں، ہم اس کی کھیتی کو پروان چڑھائیں گے. اولئک هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لكم ویغفر لكم. یہ جو دے رہے ہو یہ نہیں ہے تم کسی کو عام خیرات دے رہے ہو، یہ دے رہے ہو، قرض دے رہے ہو تم. جو ہے آپ کو یاد ہے کہ قرض کے بھی معنی عربی زبان میں کیا ہوتے تھے، کیا عجیب چیز ہے. یہ جگاری کرنے والے جانور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ منہ مارتے چلے جاتے ہیں، کھاتے چلے جاتے ہیں، کھاتے چلے جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ کھاتے چلے جاتے ہیں، ایسے پیٹ میں چلا جاتا ہے، کیا بنے گا. وہ پہلے بھر لیتے ہیں پیٹ کو، اور پھر وہ جو کھایا ہوا ہوتا ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آتا، اسٹور کے اندر وہ جمع ہو جاتا ہے صرف، اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے اور گلوم سے اندر سے نکالتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے چباتے ہیں اس کو. وہ جو چبایا ہوا ہوتا ہے وہ جزو بدن بنتا ہے. قرآن یہ لفظ ہے قرض جو ان کو استعمال کرتے تھے، کیا قوم کی ہے. کہا یہ جو تم دیتے ہو یہ تو وہ بغیر چرے ہوئے وہ چارہ ہوتا ہے جو اس طرح جمع رہتا ہے. خدا جو تمہیں دیتا ہے اس شکل میں دیتا ہے جو وہ جگاری کرنے کے بعد بن جاتا ہے، جزو بدن بن جاتا ہے. یا پھر لکم یضاعف، بہت زیادہ تعداد میں، پھر حفاظت کرتا ہے تمہاری ہر قسم کی مصیبت سے آنے کی. واللہ شکور علیم، وہ بڑا گریٹفل، وہ ہر ایک کی محنت کا معاوضہ اس کو دیتا ہے. حلیم ہے، جلدی سے پھڑپھڑاتا نہیں ہے، بڑا حلم ہے اس کے اندر. بڑا بردبار واقعہ ہوا ہے. تم ہو جو کہتے ہو کہ او بڑا لمبا وقت لگ جائے گا، کون جیتا ہے تیری ظلم کے سر ہونے تک. اس نے کہا نہیں، اتنا حوصلہ پیدا کرو، وقت تو لگے گا، یوں ہی نہ بڑھبڑا جاؤ، ہوگا ایسے ہی جیسا ہم کہتے ہیں. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، تم صرف پیش پا افتادہ چیزوں کو جانتے ہو،
وہ ان کو بھی جانتا ہے اور انہیں بھی جانتا ہے جو اس کے بعد اس کا انجام ہونے والا ہے اس کا یہ وہ کہہ رہا ہے جو وہی پھر خدا کی صفات آیت کے آخر میں آئی، عزیز ہے، غلبہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، لیکن دھاندلی اور ڈنڈے کا نہیں، حکمت اور وزڈم پر مبنی ہے اس کا اعتبار۔ جو صاحب اقتدار کیوں کا جواب دیتا ہے وہ خدا کی فطرت کا حامل ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے ہمارا حکم ہے یہ ماننا ہے، وہ فرعونیت ہوتی ہے۔ خدا جو ہے وہ عزیز کے ساتھ حکیم بھی ہے۔ عزیزان من، سورہ تغابن آج اختتام تک پہنچی، آئندہ درس میں ہم سورہ الطلاق لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔